سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو، تو میں اسے لکھ دوں گا، اپنی رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ان آیتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کے بعد کی آیت میں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے میں رحمت لکھوں گا آخرت میں۔ دنیا میں تو میں غیر مسلموں کو بھی نوازوں گا، لیکن آخرت کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ آگے آیت میں بتایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا ترجمہ تھا وہ لوگ ان کو میں آخرت کی رحمت دوں گا جو لوگ پیروی کرتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب انہوں نے کہا ہم کو بخش دے، ہمارے گناہ گاروں کو بخش دے، تو فرمایا ٹھیک ہے دنیا میں معاف کر دوں گا، لیکن آخرت کی رحمت تو میں انہی لوگوں کو دوں گا جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سنا رہے، اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ اور ان کی پیروی کرنے والے کہ جس کو پاتے ہیں امین لکھا ہوا اپنے پاس، جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ حکم کرتے ہیں ان کو نیک کام کی اور منع کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں، اور حلال کرتے ہیں، وہ نبی ان کے لیے حلال کرتے ہیں سب چیزیں، سب پاک چیزیں، اور حرام کرتے ہیں ان پر حرام چیزیں، اور اتارتے ہیں ان پر سے ان کے بوجھ اور قیدیں، اسر الاغلال، ان کے بوجھ اور ان کی قیدیں امت پر سے اتارتے ہیں وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر تھی۔ تو جو لوگ ان پر اس پر ایمان لائے، ان کی رفاقت کی ان کی مدد کی، ساتھ دیا، ان کی مدد کی، ان کے تابع ہوئے اس نور کے جو ان کے ساتھ اترا، یعنی قرآن کے تابع ہوئے، وہی لوگ پہنچے اپنی مراد کو۔ یہ آیتیں گزشتہ پڑھی گئی تھی، تشریح تھوڑی ہوئی تھی، تھوڑی باقی تھی۔ ان آیتوں میں کیا بتلایا گیا؟ ان میں بتلایا گیا کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی مخصوص صفات و فضائل۔ یہ آیت سورہ اعراف کی کون سی تھی؟ یہ 157 تک تھی اور شروع ہوئی تھی، ایک ہی آیت ہے 157۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں ارشاد ہوا تھا یوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز ہر شخص کے لیے وسیع ہے، آپ کی موجودہ امت بھی اس سے محروم نہیں، لیکن مکمل نعمت اور رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان اور تقوی اور زکوٰۃ وغیرہ کی مخصوص شرائط کو پورا کریں گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا پتہ دیا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو آخرت میں رحمت کے مستحق ہوں گے۔ یہ موجودہ آیت میں اللہ نے ان کا پتہ دیا کہ ان شرائط پر پورے اترنے والے کون لوگ ہوں گے، بتلایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول امی کا اتباع کریں گے۔ کس کا اتباع کریں گے؟ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مخصوص فضائل، کمالات، علامات بھی ذکر فرمائی، اور یہ بتلا دیا کہ آپ پر صرف ایمان لانا نہیں بلکہ آپ کا اتباع بھی، آپ کی مان کر چلنا بھی ضروری ہے، جس سے معلوم ہوا آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ اتباع شریعت و سنت ضروری ہے۔ شریعت کو بھی مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی کیا کریں؟ مانے۔ اب اس میں پہلی صفت ہے الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول ان پڑھ، نعوذ باللہ،
جو بغیر پڑھے لکھے نبی امی پر ایمان لائیں گے۔ اور تیسری صفت، ایک تو رسول، دوسرے نبی، تیسری صفت امی۔ میں نے بتایا تھا امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ عام قوم عرب بھی امیین کہلاتے ہیں، پڑھنے لکھنے کا رواج وہاں نہیں تھا۔ حافظہ بہت مضبوط تھا، فصاحت ان میں بہت تھی، شاعری کے بہت ہی دلدادہ تھے، بہترین خطیب تھے، بیان کرتے تھے، لیکن لکھنے پڑھنے سے ان کا تعلق نہیں تھا، حافظے پہ سارا زور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر پڑھے لکھے نبی کہا گیا۔ تو بغیر پڑھا لکھا ہونا یہ کوئی کمال ہے؟ ہاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال ہے، باقی دوسروں کے لیے کمال ہو یا نہ ہو۔ کیسے کمال ہے؟ کیونکہ اگر علمی، عملی، اخلاقی کمالات، علمی بہت نالج ہے، عملی بہت بہترین عمل ہے ان کا، اور اخلاقی کمالات کسی لکھے پڑھے آدمی سے ظاہر ہوں تو وہ اس کی تعلیم کا نتیجہ ہوتے ہیں، بھائی پڑھا لکھا آدمی۔ لیکن ایک امی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، امی محض سے ایسے بیش بہا علوم اور بے نظیر حقائق و معارف کا صادر ہونا اس کا کھلا ہوا معجزہ ہے، جس سے کوئی پرلے درجے کا معاند مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا۔ خصوصاً جب کہ آپ کی عمر شریف کے 40 سال مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے گزرے کہ کسی سے ایک حرف نہیں سیکھا انہوں نے۔ ٹھیک 40 سال کی عمر ہونے پر اچانک ان کی زبان سے قرآن پاک جیسا کلام جاری ہو جاتا ہے، جس کی ایک آیت نہیں، آیت کا ٹکڑا لانے سے ساری دنیا آج تک عاجز ہے، اور وہ نکل رہا ہے ایک بغیر پڑھے لکھے آدمی کی زبان سے۔ تو یہ کمال نہیں تو کیا ہے؟ یہ سوائے اللہ کی مدد کے اور اللہ کے بلوانے کے، ان کی زبان سے کون بلوا سکتا ہے؟ یہ ہے پاور، کہ آپ کا ان پڑھ ہونا اور ان پڑھ ہو کر یہ علوم الہیہ کو بیان کرنا، قرآن کو بیان کرنا، یہ بڑا کمال ہے، دوسروں کے لیے کمال ہو یا نہ ہو، یہ تعریف کا مقام ہے، بڑی صفت مدح و کمال ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا متکبر کا لفظ، تکبر والا، یہ بہت برا ہے انسانوں کے لیے، لیکن یہی متکبر کے تکبر والا یا اللہ کے لیے اگر آپ بولیں گے تو یہ بہت کمال والی بات ہے، اللہ کی تعریف ہے اس میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی میں تمام تکبر کے کمالات موجود ہے، صفات موجود۔ اب چوتھی صفت بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تورات، انجیل، زبور میں یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ تورات، زبور، انجیل اپنی اپنی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ محمد احمد آخری رسول دنیا میں آئیں گے، اور وہ کون کون سی کوالٹیز اور کون کون سی صفات والے ہوں گے، یہ سب لکھا ہوا۔ اس نبی پر جو ایمان لانے والے ہوں گے وہ لوگ آخرت میں رحمت پائیں گے۔ مدعے سے ہٹنا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں چل رہے تھے۔ تورات، انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات تو موجود ہیں، اگرچہ اب وہ کتابیں بدلی جا چکی ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا، لیکن آج بھی ایسے کلمات موجود ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں۔ اور اتنی بات بالکل واضح ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اس نے اعلان کیا کہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے، اگر نہیں تھا موجود تو سب نے دنیا کے اندر ڈھڈورا کیوں نہیں پیٹا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، کہ نہیں آج ہم مانتے ہیں کہ تم لوگ جھوٹے ہو، تمہارا قرآن جھوٹا ہے، کیوں؟ ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں تمہارے احمد محمد کا تذکرہ۔ بولنا چاہیے تھا نا، ارے بولو نا، بولنا چاہیے تھا نا، نہیں بولا کسی نے، آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ان کے ہاتھ آ جاتا کہ اس کے ذریعے قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ تورات، انجیل میں کہیں بھی نبی امی کے حالات کا ذکر نہیں، لیکن اس وقت کے یہود و نصارہ نے اس کے خلاف کوئی اعلان نہیں کیا۔ یہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس وقت تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، علامات واضح طور پر موجود تھی، جس نے ان لوگوں کی زبانوں پر مہر لگا دی۔ خاموش ہو جاؤ، کچھ بولو مت،
خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات انجیل میں لکھی تھی ان کا کچھ بیان تو قرآن کریم نے تورات کے حوالے وغیرہ سے کر دیا، انجیل کے حوالے سے، اور انہی باتوں کو پڑھ کر، نشانیوں کو پڑھ کر تو عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہودی تھے، یہودی عالم تھے، زید ابن دسنہ یہودی عالم تھے، تو یہ سب مسلمان بنے تھے۔ بیہقی نے دلائل نبوت میں ایک واقعہ ذکر کیا ایک یہودی لڑکے کا، وہ میں آپ کو بیان کر چکا، بیمار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے اور وہاں پر باپ کھڑا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی اس اللہ کی، کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور میرے دنیا میں آنے اور ظاہر ہونے کا بیان موجود پاتا ہے کہ نہیں؟ اس یہودی نے انکار کیا کہ نہیں۔ بیٹا سیدھا بیٹھو، گھٹنے بھاگ کے نہیں آئیں گے، جی ذرا جاگنے کی پوزیشن میں بیٹھو، اتحیات کے اندر تو جاگو گے۔ اس نے انکار کیا تو بیٹے نے فوراً کہا، بیٹا بولا یا رسول اللہ یہ غلط کہتے ہیں، میرے ابا کیا کہتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں، تورات میں ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات پاتے ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا اس نے، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بچے نے بول دیا، یہودی بچے نے بول دیا، تو حضور نے بھی یہ انعام دیا، فرمایا یہ مسلمان ہو گیا ہے، مر جائے تو اس کو کفن دفن اسلامی طریقے سے دینا، نماز پڑھنا۔ ایک واقعہ تو پتہ چلا کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، وہ ان کو پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر؟ اپنی تورات میں، انجیل میں پائیں گے۔ دوسرا واقعہ علی مرتضیٰ کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا رضی اللہ عنہ۔ ایک یہودی نے قرض دیا حضور کو جان بوجھ کر، اور پھر وہ آ کے وصولی کرنے لگا، وصولی کا تقاضا، پھر آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی نہیں، دے دوں گا، فرمایا میں چھوڑوں گا نہیں، میں نے قسم کھائی، میں تو یہیں بیٹھوں گا، تم کو ہلنے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں یہ کر سکتا ہوں، تجھے حق ہے کہ میں یہیں پر بیٹھوں گا جب تک کہ کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا، اور تجھے اس کا حق ہے کہ تم مجھے روک لے۔ اور صحابہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اس کو اشاروں میں سمجھانے لگے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ تو ایسا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ ساری بات۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضور رنجیدہ اور غضبناک ہو رہے تھے صحابہ، اور یہودی کو ڈرا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاڑ لیا، صحابہ سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ یہودی آپ کو قید کرے؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے، سن لو مسلمانوں، معاملات کے بارے میں وہ یہودی کا ہو، کافر کا ہو، مشرک کا ہو، صاحب حق کو روکنے ٹوکنے اور مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم تو مسلمان کو پیٹ دیتے ہیں، پھر کیسے ترقی ہوگی؟ فرمایا حضور نے مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کسی معاہد وغیرہ پر ظلم کروں، معاہد عہد کرنے والا، وعدہ کرنے والا، اس پر میں ظلم کروں، یہ اس سے روک دیا ہے۔ اور ویسے معاہد سے مراد یہاں اسلامی حکومت ہے اب حضور کے زمانے کی، اور وہاں یہودی رہتے ہیں، تو اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم رہیں گے اس کو معاہد کہا جائے گا کہ ہم آپ کے پابند رہیں گے۔ تو غیر مسلم اس لیے سب چل جائے گا؟ بالکل نہیں، غیر مسلم کے ساتھ بھی اس کا حق ادا کیا جائے گا، اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ مجھے روکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اللہ نے کہ ظلم سے بچو۔ یہودی یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ صبح ہوتے یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گیا، اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اب سنو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے اس وقت جو کچھ کیا آپ کے ساتھ، اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا کہ تورات میں، ہماری تورات میں جو آپ کی صفات بتلائی گئی ہے وہ آپ میں صحیح طور پر موجود ہے یا نہیں۔ میں نے تورات میں آپ کے متعلق یہ الفاظ پڑھے، کیا؟ محمد ابن عبداللہ، ان کی ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت طیبہ کی طرف یعنی مدینہ ہوگی، اور ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے ہوں گے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے، فحش گندی باتیں اور بے حیائی سے دور ہوں گے۔ میں نے ان تمام صفات کا امتحان کر لیا، صحیح پایا، اس لیے میں نے گواہی دی اور کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہے مستقل کہ ان کی کتابوں میں اور دنیا کے غیر مسلم لوگوں کے نزدیک حضور کا کیا مرتبہ ہے، وہ سب کتابیں لکھی ہوئی، اس میں سے ہم صرف ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی بہت ساری ہے، میں ایک پیش کرتا ہوں۔ کتب سابقہ کے بڑے ماہر عالم حضرت وہب ابن منبہ، یہ بھی نو مسلم تھے،
یہ بھی کیا تھے؟ 9 مسلم تھے۔ وہب ابن منبہ بڑے عالم، ان سے روایت ہے، دلائل نبوہ میں بیہقی نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد کی طرف یہ وحی بھیجی، اے داؤد آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں ان پر کبھی ناراض نہ ہوں گا اور وہ کبھی میری نافرمانی نہ کریں گے، اور میں نے ان کے لیے سب سے اگلی ان کے لیے سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، ان کی امت مرحومہ یعنی ان کی امت پر رحم کیا جائے گا، میں نے ان کو وہ نوافل دیے ہیں جو انبیاء کو عطا کی تھی، نفل عبادتیں، اور ان پر وہ فرائض عائد کیے ہیں جو پچھلے انبیاء پر لازم کیے گئے تھے، یہاں تک کہ وہ محشر میں میرے سامنے اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء علیہم السلام کے نور کی مانند ہوگا، ان کا نور انبیاء کی نور کے مانند ہوگا۔ نور صرف اللہ کی ذات ہے، پھر یہاں آیتوں میں بھی قرآن کو نور کہا ہے، یہ نور بھی اللہ نے دیا ہے، اور نبیوں کو خاص نور، یوسف علیہ السلام کو مخصوص نور عطا کیا، وہ نور بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اصلی نور صرف اللہ ہے۔ اس لیے میرے پچھلے بیانات میں آپ نے سنا ہوگا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، وہ ایک الگ بحث ہے، نور صرف اللہ کی ذات ہے، باقی جتنا نور دنیا میں ہے، دن بھی نور سے نکلتا ہے، ایک سورج نور ہے، نور والا ہے، یہ سارا نور اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، اس لیے کوئی اس سے ٹکراؤ نہیں ہے، ان کا نور انبیاء کے نور کے مانند ہوگا۔ اے داؤد میں نے محمد اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، میں نے ان کو 6 چیزیں خصوصی طور پر عطا کی ہیں جو دوسری امتوں کو نہیں دی گئی۔ اول کہ خطا و نسیان پر ان کو عذاب نہ ہوگا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، بھول ہو جائے امتی سے تو ان کو کیا نہیں ہوگا، عذاب نہ ہوگا۔ اس امت محمدیہ کو جو گناہ ان سے بغیر قصد کے صادر ہو جائے، اگر وہ اس کی مغفرت مجھ سے طلب کرے، بلا ارادہ گناہ ہو گیا تو میں معاف کر دوں گا، یہ امت کی خصوصیت ہے۔ اور جو مال وہ اللہ کی راہ میں بطیب خاطر خرچ کرے، یعنی خوش دلی سے خرچ کرے، ذرا تیرے یہ چل کرن جی آگے والے کو اٹھانا، وہ بیچارہ جاگنے کی کوشش کر رہا ہے، نیند غالب آ رہا ہے، اب ادھر آ جاؤ، دھیان دو ادھر۔ اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، ہاں تو دل سے اگر خرچ کرے تو میں دنیا ہی میں ان کو اس سے بہت زیادہ دے دوں گا، تو خرچ کرنے پر دنیا میں اس کا بدل مل جاتا ہے۔ اور جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، تو میں ان پر اس مصیبت کو صلاۃ و رحمت اور جنت کی طرف ہدایت بنا دوں گا۔ مصیبت آئے تو کیا پڑھنا؟ انا للہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو اس مصیبت کو صلاۃ و رحمت کیا بنا دوں گا؟ صلاۃ و رحمت اور جنت کی طرف ہدایت بنا دوں گا۔ وہ جو دعا کریں گے میں قبول کروں گا، کبھی اس طرح کہ جو مانگا وہی دے دوں گا، اور کبھی اس طرح کہ اس دعا کو ان کے آخرت کا سامان بنا دوں گا، یہ خصوصی نعمت ہے۔ تو پہلے کی کتابوں میں اس طرح باقاعدہ ان کے بارے میں، حضور کے بارے میں لکھا ہے۔ سینکڑوں میں سے چند روایات تورات، انجیل، زبور کے حوالے سے نقل کی گئی، اور پوری روایت کو محدثین نے مستقل کتابوں میں لکھا ہے۔ تورات انجیل میں خاتم الانبیاء آپ کی امت مرحومہ کے خاص فضائل، صفات، علامات کی تفصیل پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ آخری دور میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ وہی ہے جب سعودیہ عربیہ کے اندر ایک ایک دانے کو لوگ ترستے تھے اور حاجیوں کے دیے ہوئے پر بیچارے وہاں کے فقیر کھاتے تھے، یہ عربی فقیر کھاتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی اسکول مدرسہ نہیں تھا، لہٰذا وہاں پر جا کر مکہ مکرمہ میں پہلا مدرسہ کھولنے والے یہی کیرانہ کے دیوبندی عالم تھے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی۔ سمجھ میں آیا؟ سہولتیہ مدرسہ۔ تو جب شاہ عبدالعزیز کا وہاں آنا ہوا، وہاں لکھا ہوا تھا، آنا ہوا تو اس نے کہا ازہر بلادی المدرسہ السہولتیہ، جیسے ایجپٹ میں ازہر 1000 سال پرانی، 1400 سال پرانی وہ یونیورسٹی ہے، میرے علاقے کا، پورے سعودیہ کا اگر کوئی جامعہ ازہر ہے تو یہ مدرسہ سہولتیہ ہے۔ یہ وہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی ہیں، مہاجر مکی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب اظہار الحق میں اس کو بڑے شرح و بسط اور تفصیل و تحقیق کے ساتھ لکھا ہے۔ اس میں موجودہ زمانے کی تورات و انجیل جس میں بے انتہا بدلاؤ ہو چکا ہے،
ان میں بھی بہت سی صفات و فضائل کا ذکر موجود ہونا ثابت ہے، اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ چوتھی صفت حضور کی، یجدونہ مکتوبا عندہم، کہ یہ لوگ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں محمد احمد کو لکھا ہوا پائیں گے، وہ رسول امی پر جو ایمان لائے گا آخرت کی رحمتیں ان کے لیے خاص ہوگی۔ جن میں پہلی صفت کیا بیان کی؟ امر بالمعروف، وہ کیا کرتے ہوں گے؟ محمد کیا کرتے ہوں گے؟ ان کی اور صفت بیان کی، ہاں، یأمرہم بالمعروف، وہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہوں گے، ینہاہم عن المنکر، اور وہ برائیوں سے روکتے ہوں گے، یہ بتایا۔ تو جانے پہچانے کو معروف کہتے ہیں اور انجان کو منکر کہتے ہیں۔ منکر نکیر کو بھی اسی لیے منکر نکیر کہتے ہیں، وہ مرنے والے کے لیے اجنبی ہوں گے۔ جو شریعت اسلام میں جانے پہچانے ہوئی چیزیں ہیں وہ معروف ہیں، اور منکر وہ برے کام جو دین و شریعت سے اجنبی ہیں۔ محمد ان چیزوں سے روکتے ہوں گے، منکر سے، اور معروف کا حکم کرتے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر نبی کا یہ کام تھا کہ وہ معروفات کا حکم کرتے تھے اور منکرات سے روکتے تھے، پھر حضور کی خاص صفت کیسے بنی؟ تو پتہ یہ کہ ان کے یہاں عمومی طور پر تھا، لیکن ہمارے نبی کو یہ صفت خاص طور سے دی گئی ہے کہ یہ معروفات کو اور بیان کرتے ہیں اور منکرات کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں منکرات سے۔ اس کا خاص سلیقہ حضور کو عطا ہوا تھا۔ عرب کے بدوی جو اونٹ اور بکری چرانے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے، ان سے ان کے انداز فہم پر گفتگو فرمانا اور دقیق علمی مضامین کو ایسے سادہ الفاظ میں سمجھا دینا کہ ان پڑھ لوگوں کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک تو یہ گڈریے اور دھنگر قسم کے یہ عربی بدو، ان کو سمجھانا، اور پھر جب موقع ملے تو پھر سپر پاور قیصر و کسریٰ کو بھی سمجھانا۔ کس کو سمجھانا؟ ہاں، اسی کے ساتھ قیصر و کسریٰ اور دوسرے ملوک عجم اور ان کے بھیجے ہوئے علم والے فہم والے سفراء سے ان کے انداز کے مطابق گفتگو کرنا، اور بلا استثناء سبھی اس گفتگو سے سب کا متاثر ہونا۔ دوسرے آپ کی اور آپ کے کلام کی خدا داد مقبولیت اور دلوں میں تاثیر بھی ایک معجزانہ اثر رکھتی ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی جب آپ کا کلام سنتا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ چھپ چھپ کے قریش کے سردار ابو جہل وغیرہ جا کے آپ کے رات کی نماز کی تلاوت سنتے تھے۔ تو آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک خاص ملکہ عطا ہوا تھا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے یہ آپ کی خاص صفت بتائی ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ آگے ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ آنے والے نبی جن کی امت کو میں خاص اپنی رحمت دوں گا آخرت میں، ان کی اور صفت کیا ہوگی؟ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، لوگوں کے لیے پاکیزہ اور پسندیدہ چیزوں کو حلال فرماویں گے اور گندی چیزوں کو حرام۔ مراد یہ ہے کہ بہت سی پاکیزہ اور پسندیدہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کو ختم کر دیں گے۔ بہت سی چیزیں ان میں حرام تھی، ان کو سزا کے لیے اللہ نے حرام کیا تھا۔ مثلا حلال جانوروں کی چربی، یہ وہ نہیں کھا سکتے تھے، حلال جانوروں کی چربی پھینک دو، کھاؤ مت، ان کے لیے حرام، جو بنی اسرائیل کی بدکاریوں کی سزا میں ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا۔ ہم کھا سکتے ہیں، جو چربی گوشت کے ساتھ لگی وہ بھی کھا سکتے ہیں، ایکسٹرا جو چربی ہوتی ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، اور رواج بھی کھا سکتے ہیں۔ پونا کی زبان میں رواج ایک چربی کی قسم ہے۔ اور گندی چیزوں میں خون اور مردار جانور، شراب اور تمام حرام جانور داخل ہیں۔ تمام حرام ذرائع آمدنی بھی، مثلا سود، رشوت، جوا وغیرہ، یہ سب چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیں گے۔ اور بعض حضرات نے برے اخلاق عادات کو بھی گندی چیزوں میں شمار فرمایا ہے۔ یہ ایک صفت بیان کی، سمجھ میں آیا؟ پھر آگے صفت ہے کہ وہ نبی امی کیسے ہوں گے، تو فرمایا یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، وہ رکھ دیں گے ان سے، اپنی امت سے رکھ دیں گے، اتار دیں گے ان کے بوجھ اور قیدیں، وہ اتار دیں گے۔
اسر کا معنی ہے بار گراں، بڑا بوجھ، آدمی کو حرکت کرنے سے روک دے اس کو کہتے ہیں اسر، صاد سے۔ اور اغلال غلن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے ہتھ کڑی، جس کے ذریعے مجرم کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، وہ بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنی امت پر سے اتار کے رکھ دیں گے۔ اس سے اصل مراد کیا ہے؟ احکام شاقہ اور دشوار واجبات، جو مشکل احکامات تھے شریعت میں پہلے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دیں گے اور آسان احکام لائیں گے جو اصل دین میں مقصود نہ تھے وہ، بلکہ بنی اسرائیل پر وہ احکامات سخت لادے گئے تھے سزا کے طور پر۔ مثلا اب دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی سے دھو دینا بنی اسرائیل کے لیے کافی نہ تھا، بلکہ یہ واجب تھا کہ جس جگہ نجاست لگی اس کو کاٹ دیا جائے۔ جس پجامے یا جس لنگی پر جو پاخانہ یا پیشاب لگا یا خون لگا ناپاک ہے، اگر پاک کرنا ہے اس کپڑے کو تو اتنا انچ 2 انچ یا 4 انچ 10 انچ اتنا کاٹ دو۔ کپڑا کاٹو گے تو پاک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور کفار سے جہاد کر کے جو مال غنیمت ان کے ہاتھ آئے ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مال غنیمت اگر پکڑا جائے تو لے لو اور جتنے تمہارے ساتھی ہیں ان ساتھیوں پر تقسیم کر دو، گھوڑے ہیں اور سامان ہے، سونا چاندی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہے حلال نہیں تھا۔ ان کے یہاں کیا تھا؟ جیت گئے، ہاں جیت گئے، ٹھیک ہے، اب مال غنیمت آیا اس کو رکھو باہر میدان میں رکھو، بلکہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ ان کی زکوٰۃ بھی آگ کھا لیتی تھی، غریبوں کو نہیں ملتی تھی۔ جی، ہفتے کے دن شکار کھیلنا ان کے لیے حرام تھا، ہمارے لیے نہیں، ہم 7 دن کھیل سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بڑے عجیب قسم کے بنی اسرائیلی ہے جو بولتے ہیں یہ دن میں، یہ مہینے میں، یہ تاریخ میں نکاح نہیں کر سکتے، محرم میں نکاح نہیں کر سکتے۔ ان کا سلسلہ کچھ انہی سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے تو ہر دن، ہر مہینہ، ہر گھڑی کو بابرکت بنایا ہے، منحوس نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اپنی زبردستی اپنے طرف سے اس کو منع کرتے ہیں۔ جن اعضاء سے کوئی گناہ صادر ہوا، جو ہمارے ہاتھ پیر، جن اعضاء سے کوئی گناہ صادر ہوا ان اعضاء کو کاٹ دینا واجب تھا۔ بنی اسرائیل میں توبہ کرتے ہو قبول کریں گے، لیکن کیا ہے کہ وہ عضو کاٹ دینا چاہیے۔ تم نے ہاتھ سے چوری ہوئی تو ہاتھ کاٹ دو، پھر توبہ کرو ہمارے سامنے۔ پیر غلط راستوں پر چلے، پیر کاٹ دو۔ کاٹ دینا واجب تھا۔ کسی کا قتل خواہ عمدن ہو یا خطأً، کسی سے کسی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، اب کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ ناحق قتل کیا، قاتل کو پکڑو، مقتول کے بدلے میں قتل کر دو۔ نہیں صاحب ایسا مت کرو، کچھ لے دے کے تم جو ہے ختم کرو، ٹھیک ہے، 10 اونٹ دے دو، 100 اونٹ دے دو، 1 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، 1 کروڑ دے دو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کو کہتے تھے دیت، قتل کا بدل، تو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے تھے، پھر وہ قتل کے بدلے میں سزا ہو جاتی تھی۔ لیکن ان کے یہاں ایسا تھا، چاہے جان بوجھ کر قتل ہو چاہے بھولے سے قتل ہو، دونوں صورتوں میں قصاص یعنی قاتل کا قتل کرنا واجب تھا، خون بہا دینے کا قانون نہ تھا، اس کے بدلے میں کوئی پیسے ویسے لے دے کے جان چھڑانے کا قانون نہ تھا۔ کتنے سخت قانون ہے۔ تو وہ قانون وہ محمد نبی امی اتار کر امت پر سے رکھ دیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، کیا کہا کہ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں جو ان پر تھی اتار دیں گے۔ ایک حدیث میں الدین یسر، دین آسان ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یعنی اللہ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے۔ اب آگے ہے آیت کہ پھر کیا وہ کوئی لوگ ایمان لائیں گے، تو یہ ایمان لانے والے محمد پر کیسے ہوں گے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی تورات انجیل میں نبی آخر الزماں کے واضح صفات علامات بتلا دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تعظیم کریں اور مدد کریں، یہ اللہ کا گویا حکم ہے۔ اے مسلمانوں جو محمد پر ایمان لائے وہ آپ کی تعظیم کریں، آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تعظیم کریں اور مدد کریں۔ عزروہ و نصروہ، عزروہ کا مطلب ہے آپ کی تعظیم کریں
اور اس نور کا اتباع کریں جو آپ کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن۔ نور کس کو کہا گیا؟ قرآن۔ اتباع کریں تو یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ یہاں فلاح پانے کے لیے 4 شرطیں ذکر کی گئی۔ کیا کیا بتایا؟ بولو۔ حضور پر ایمان، آپ کی تعظیم و تکریم، آپ کی امداد، چوتھے قرآن کریم کا اتباع۔ یہ 4 چیزیں وہ کریں گے تو ان کو ہم آخرت میں رحمت دیں گے۔ تعظیم و تکریم کے لیے یہاں لفظ عزروہ کہا۔ یہ عزرو اور تعظیم و تکریم میں کیا فرق ہے؟ تعزیر سے مشتق ہے۔ تعزیر کے اصلی معنی شفقت کے ساتھ منع کرنے کے ہے۔ تعزیرات ہند کے تحت ایسا ایسا ہوا، یہ سزا دی گئی۔ تو جو سزائیں ہوتی ہیں اس میں اصل جذبہ جو ہوتا ہے وہ شفقت کا، ہمدردی کا ہوتا ہے۔ اور مبرد نے لکھا ہے کہ اعلیٰ درجے کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک ہے تعظیم، یہ عام ہے، عزت دینا یہ عام ہے۔ تعزیر کا مطلب ہے بہت زیادہ خاص عزت دینا۔ وعزروہ، اور نبی کے امتی نبی کی بہت تعظیم کریں گے۔ مراد یہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت کے ساتھ آپ کی تائید، حمایت، مخالفین کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں، وہ مکمل کامیاب ہو گئے۔ زمانہ نبوت میں تو یہ تائید و نصرت آپ کی ذات کے ساتھ متعلق تھی کہ وہ زندہ تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو اب کے مسلمان کس کی تعظیم کریں گے؟ وفات کے بعد آپ کی شریعت اور آپ کے دین کی تائید اور نصرت ہی حضور کی تائید و نصرت سمجھی جائے گی۔ اب کس کی تائید کرنا ہے، تعظیم کرنا ہے؟ شریعت کی۔ مدد کس کی کرنا ہے؟ شریعت کو زندہ کرنا اپنے اندر اور دنیا میں پھیلانا۔ یہ ہے حضور کی تعظیم اور مدد۔ قرآن کریم کو اس آیت میں نور سے تعبیر کیا گیا۔ پھر آیا وہ میٹر کہ قرآن کو نور کہا کہ نور کا اتباع کرو، قرآن کا اتباع کرو جو نبی کے ساتھ ہم نے اتارا۔ کیوں بھائی اس کو نور قرآن کو کیوں کہا؟ وجہ اس کی یہ، جس طرح نور کے نور ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نور خدا، نور خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم خود اپنے کلام ربانی اور کلام حق ہونے کی دلیل ہے کہ ایک امی محض کی زبان سے ایسا اعلیٰ ابلغ کلام آیا جس کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہو گئی۔ یہ خود قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے، اس لیے اس کو نور کہا، کیونکہ نور کو نور بتلانے کی ضرورت نہیں، نور خود چمکتا ہے، تو قرآن خود چمکتا ہے۔ دوسری بات یہ، جس طرح نور خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسری اندھیریوں میں بھی اجالا کر دیتا ہے، اسی طرح قرآن کریم نے اندھیریوں میں پھنسی ہوئی دنیا کو تاریکیوں سے نکالا ہے، اس لیے قرآن کو نور کہا۔ سمجھ میں آیا؟ کس کا دیا، کس کا پیدا کیا ہوا یہ نور؟ اللہ کا۔ تو اصلی نور کون؟ سبق نہیں بھولنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ قرآن کے ساتھ سنت کا اتباع بھی فرض ہے۔ یہاں آگے کیا کہا دیکھو، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ تو ایک تو یہ کہ ان کی تعظیم کرے، ان کی مدد کرے اور اتباع کرے قرآن کا۔ تو قرآن کا اتباع کرنا، یہ حضور کا اتباع کرنا ہے، اس معنی کر کہ حضور کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے، قول اور فعل اور تقریر۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، حضور نے جو کہا، حضور نے جو کیا اور حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اس پر انکار نہیں کیا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل ملا کر تفسیر ہے قرآن کریم کی۔ کس کی تفسیر ہے؟ تو قرآن کا اتباع، سنت کا اتباع یہ ضروری ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ان میں سے پہلے جملے میں نبی امی کے اتباع کا حکم ہے، آخری جملے میں قرآن کے اتباع کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نجات آخرت کتاب و سنت دونوں کے اتباع پر موقوف ہے، کیونکہ نبی امی کا اتباع ان کی سنت ہی کے اتباع سے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یوں کہیں گے، حدیث میں ہے، ہم کو قرآن کافی ہے، ہم کو نبی کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے ہم صرف حدیث لیں گے، ہم کو قرآن کی ضرورت نہیں، وہ بھی گمراہ ہے۔ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی کیا ہے؟ شرح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتباع بھی کافی نہیں ہے، ادب، احترام اور محبت بھی ضرور فرض ہے۔ دیکھو دونوں چیزیں، کچھ لوگ ہیں جو یوں کہیں گے کہ ہم حضور کا اتباع کریں گے لیکن ادب نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں بولیں گے ادب اتنا کریں گے کہ بس اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے مجلس میں سے،
اٹھو بہر تعظیم محمد کی سواری آئی. یہ کب ہوتا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ. کیوں؟ نظریہ دیکھو شیطان نے کیا بنایا کہ حضور درود کی مجلس میں خود آئے ہیں. حضور کیا ہوا ہے؟ درود کی مجلس میں. اب درود سلام پڑھنا ہے نا اپنے کو. جب سلام پڑھنا ہے اور یا نبی بولنا ہے تو لوگ بولیں گے کہ بھئی وہ تو مدینہ کے اندر ہے، پھر تم یہاں یا نبی اے نبی سلام علیکہ یہاں سے وہاں کیسے کیا بول رہے ہو تم؟ اس کے لیے حضور کو لے آؤ نا. کیا کرو کہ حضور خود آتے بھائی سلام کی مجلس کے اندر. اور میں تھا، مولانا یونس صاحب کے بڑے بھائی تھے، اتفاق سے آ گئے. میں وہاں امامت کرتا تھا اسی محلے میں کاغذی پورے میں. وہ آ گئے تو اب رشتہ داری ہے، بڑے نانا لگتے ہمارے، تو ہم بھی جا کے بیٹھ گئے. ہماری عمر تھی اس وقت کیا تقریباً میرا خیال ہے 17-18 کچھ تھی. ہم بھی بیٹھ گئے تو وہاں دیکھا میں نے وہ جو پڑھتے کیسا پڑھتے. وہ ایک ہی مجلس تھی جس میں دیکھا میں نے ایک دوسرے کو پیسے نکالتے دیتے لیتے کیا کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد لاسٹ میں پھر وہ کہتے اٹھو بہر تعظیم محمد کی سواری آئی. اور وہاں پھر یا نبی سلام علیکہ. تو یہ عقیدہ ہے کہ محمد آئے ہیں. تو ایک وقت میں اگر دنیا کے اندر 12 ربیع الاول مان لو 1,00,000 مجلسیں ہو رہی ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول 1,00,000 جگہ ایک وقت جائیں گے؟ شیطان کہاں سے کہاں لے جا کے مار دیتا ہے. تو صرف ادب کر رہے ہیں یہ بھی نہیں چلے گا. سمجھ میں آیا؟ بلکہ اتباع ضروری ہے. اور صرف اتباع ہی کر رہے ہیں حضور کا کہ بھائی ہم تو کیوں یہ سنت ہے اس لیے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سفر کرو تو یہ دعا پڑھو، نکاح میں اس میں ایسی سنتوں کا خیال کرو. تو اتباع تو کر رہے ہیں لیکن دل میں محبت نہیں ہے، حضور کی تعظیم نہیں. یہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ قرآن نے سب الفاظ جمع کر دیا. عزروہ، وہ لوگ ان کی انتہائی عزت کریں گے. اور پھر ونصروہ، اور مدد کریں گے. اور پھر اتباع واتبعوا النور الذی انزل معہ، قرآن کا اتباع بھی کریں گے. تو یہ سب چیزیں ضروری ہے. ادب احترام اور محبت بھی فرض ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہی ویسی ہے. بعض لوگ دنیا کے اندر صرف اتباع کرتے ہیں، بھائی سرکاری حکم ہے اس لیے مان لو، لیکن دل سے عزت نہیں کرتے. کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. کیوں؟ بادشاہ کا حکم ہے گردن مار دیں گے اس لیے زبردستی اتباع کرو. وہاں صرف اتباع ہے، محبت نہیں ہے. بعض جگہ صرف محبت ہوتی ہے اور اتباع نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی پوزیشن تو ہمہ جہت ہے. عظمت محبت دل میں اتنی ہونی چاہیے اس کی وجہ سے آپ کے احکام کے اتباع پر مجبور ہو. کیونکہ یعنی محبت ہی مجبور کرے حضور کے احکام اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ امت کو اپنے رسول سے مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ امیر و حاکم ہیں اور امت محکوم اور رعیت، اور دوسرے یہ کہ رسول محبوب ہے اور پوری امت ان کی محب یعنی محبت کرنے والی ہے. ہمارے رسول کی تمام شانیں درجہ کمال میں پائی جاتی ہیں، اس لیے امت پر لازم ہے کہ ہر شان کا حق ادا کریں. بحیثیت رسول کے ان پر ایمان لائیں، بحیثیت امیر و حاکم کے ان کے احکام کی پیروی کریں، بحیثیت محبوب ہونے کے ان کے ساتھ گہری محبت رکھیں، بحیثیت کمالات نبوت کے ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں. سب چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا تب ایمان کامل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع تو امت پر فرض ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی اتباع ہے، اس کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ امت پر آپ کی تعظیم، توقیر، احترام، ادب کو بھی لازم قرار دیا اور قرآن کریم میں جا بجا اس کے آداب سکھلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بلند آواز سے بات بھی نہ کریں کہ آپ کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سکھلایا گیا اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند ہونے مت دو. یہ آیتیں نازل ہوئی تو مستقل ایک داستان بن گئی. آگے اور ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں جب جمع ہو نبی بھی اور تم بھی تو بات میں تم پہل مت کرو، ان کو پہل کرنے دو. یہ بھی بتلایا. سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے یہ معنی بتلائے کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور جب آپ کلام کریں تو خاموشی سے سنیں.
ایک آیت قرآن میں نازل ہوئی، حضور کو پکارنے کے وقت ادب کا لحاظ رکھے، جب آپ پکارو حضور کو تو ادب سے پکارو، اس طرح نہ پکارے جیسے آپس میں پکار، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس پر متنبہ کیا گیا، اس کے خلاف کوئی کام بے ادبی کا کیا گیا تو سارے اعمال تمہارے برباد ہو جائیں گے۔ آواز بلند ہوئی، اعمال برباد، نبی کے سامنے تم نے پہل کیا تو تمہارا عمل برباد، پکارنے میں ذرا بے ڈھنگا پنا ہو گیا تمہارے عمل برباد۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین باوجود کہ ہر وقت حضور کے ساتھ تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی احترام تعظیم کے آداب ملحوظ رکھنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے لیکن وہ کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ آیت نازل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے تھے جیسے کوئی پوشیدہ بات آہستہ کرتا ہے راز کی۔ حضرت عمر کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود میرا یہ حال تھا، میں نے کبھی حضور کو نظر بھر کے دیکھا نہیں، اور اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھے، حضور کی بھویں، بال، ناک، داڑھی، آپ کا ہاتھ، آپ کا چہرہ کیسا تھا، تو میں بیان کرنے پر قادر نہیں ہوں کہ میں نے کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ صحابہ مجلس میں خاموش رہتے تھے، حضرت ابو بکر و عمر یہ دونوں ہی صرف بات کرتے تھے اور حضور کی طرف دیکھتے تھے، باقی کوئی دوسرے نہیں۔ عروہ ابن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کا حال معلوم کر کے آؤ۔ وہ آیا اور آ کر کہا، عروہ ابن مسعود غیر مسلم ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ حضور پر میں نے صحابہ کو پروانہ وار گرتا ہوا فدا ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ واپسی میں اس نے رپورٹ دی، میں نے کسرا اور قیصر سپر پاور کے دربار بھی دیکھے ہیں اور بادشاہ نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ رپورٹ دے دی اس نے۔ مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث ہے، جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ باہر سے آواز دے کر حضور کو بلانا بے ادبی سمجھتے تھے، اور اگر دروازہ ہے تو ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے تاکہ شور نہ ہو، یعنی آہستہ کھٹکھٹاتے، سمجھانے کے لیے ناخن کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ تابعین کا یہ معمول تھا، مسجد نبوی میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار، کوئی وعظ تقریر بھی زیادہ بلند آواز سے پسند نہ کرتے تھے۔ اکثر حضرات کا یہ عالم تھا کہ جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تو رونے لگے اور ہیبت زدہ ہو گئے۔ اسی تعظیم و توقیر کی برکت تھی کہ ان حضرات کو کمالات نبوت سے خاصا حصہ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے بعد دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں ذرا زور سے بات کر رہے، بلائے، کنکر پھینک کے، آواز بھی نہیں، بلائے۔ وہ دونوں آئے، کہاں کیا ہو؟ کہنے لگے ہم وہ طائف کے پاس کے، اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں تم کو مار مار کے عبرت بنا دیتا لوگوں کی۔ اللہ کے نبی کے روضے کے پاس تم زور سے بات کرتے ہو، چلے جاؤ۔ اور یہ جو ہے کہ تمہاری آواز بلند نہ ہو تو کئی واقعات بھرے پڑے ہیں۔ بعض صحابہ تو آنا ہی چھوڑ دیے مجلس میں حضور کے، حضور کو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ملنے کو، تو وہ ڈر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جائیں گے بے ادبی ہوں گی، ایمان ہی ہمارا سلب ہو جائے گا، اتنا احترام کرتے۔